تو بڑا زور دیا جا رہا تھا، اور یہ صدیوں سے یہ جعلی عقیدہ موجود تھا کہ شیخین جو ہیں وہ ثقلین یعنی اہل بیت سے افضل ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے طرفین کا جائزہ لیا، دلائل کا جائزہ لیا، دیکھا تو شیخین کے عنوان پر جو ان کی تفضیل کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف ایک سیاسی تصور دیا گیا، اس کا دینی اعتبارات سے، دینی دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو دانستہ پس منظر میں رکھنے کی ایک سازش ہے۔ اس کے علاوہ اس عقیدے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی کائنات کا کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام اور شیخین کے مابین کوئی مفاضلہ کیا ہو، موازنہ کیا ہو، توازن کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے آپ پر جو قرآن نازل فرمایا اس کا انگ انگ کھول کر بیان کرو، ہر حرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اس قرآن پاک کی وضاحت فرمائی اپنے اس کاملہ سے، اپنی زبان اقدس سے۔ تو پورے اس 23 سالہ ٹائم پیریڈ کے اندر جتنی بھی تعبیر، تشریح اور تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئی، ان میں سے بھی قیامت تک کوئی شخص ایک حرف نہیں ثابت کر سکتا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب وحی ہو کر کسی آیت کے کنٹیسٹ میں، کسی آیت کے اعتبار سے شیخین کو مد مقابل پیش کیا ہو ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کے۔ اور اس کے بعد اعتماد کی تیسری عظمت ہے اصحاب رسول علیہ الرضوان، ان کا بھی میں نے سارا ٹائم پیریڈ دیکھا پڑھا، انہوں نے بھی قرآن کریم کے کسی حرف کی تشریح، تعبیر اور تفسیر میں یہ مفاضلہ نہیں کیا۔ تو جب اعتماد کی 3 بنیادی قوتوں نے اس مسئلے کو چھیڑا تک نہیں ہے بلکہ عظمت بیان فرمائی ہے اہل بیت کی ہر لحاظ سے، تو پھر بعد کے لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ترازو اپنے ہاتھ میں لے اور حرم نبوت میں داخل ہو جائیں اور اہل بیت کو مفضول قرار دے دیں اور شیخین کو افضل قرار دے دیں؟ اس کی کوئی تاریخ نہیں، یہ صرف اور صرف صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی تو کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم نے اس کتاب اس عنوان کا تجزیہ کر چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ اب روح کائنات پر کسی کو ثقلین کے مقابلے میں تفضیل شیخین کا ایک حرف بھی نہیں ملے گا۔ جو کچھ بھی لوگ بیان کرتے آئے یا کر رہے ہیں وہ جعلی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ علم سے ہے، نہ دلیل سے ہے، نہ اخلاق سے ہے، نہ ایمانداری سے ہے، نہ علمی دیانت سے ہے، کوئی تعلق نہیں، کہیں بھی کوئی ایک حرف بھی نہیں ہے۔ وہ حجرہ ساز تصور دین ہے جو اس ٹائٹل پر ترتیب دیا گیا ہے کہ جناب والا افضل ہیں شیخین ثقلین سے۔ تو بحمد اللہ تعالی ہم نے قرآن کریم کی روشن آیات سے افضل ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت کو بیان کر دیا ہے۔ قرآن اور فرمان رسالت کی روشنی میں ہم نے جتنے دلائل دیے ہیں وہ سب قطعی ہیں، اپنے ثبوت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں اور دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہیں۔ حنفی علمی نظر کے اعتبار سے جو دلیل، ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر یقین کرنا واجب ہے۔ اس لیے اب میں تمام امت مسلمہ سے عرض کرتا ہوں کہ اب اس بحث میں نہ الجھیں، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو انفرادی افضلیت ہے اس پر اس طرح یقین کریں جس طرح قرآن نے دعوت دی ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کی وضاحت عرض کرتا جاؤں، اصحاب رسول علیہ الرضوان کی فضیلت بھی ضرور بیان ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے کردار، ایثار اور وفا کی عظمتیں بے مثال ہیں، لیکن جتنی بھی آیات قرآن میں ان کی فضیلت میں آئی ہیں وہ کسی نہ کسی ان کی حرمت مار کردار اور ایثار اور استقامت کی بنیاد پر آئی ہیں۔ تو اگر یہ جذبے ہی معیار ہیں فضیلت میں، تو جتنی آیات اصحاب رسول کے تقدس میں آئی ہیں ان تمام آیات میں حرمت کردار کی بنیاد پر پہلا عنوان ہی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ جہاں ان کا ایثار ہے وہاں کسی کا ایثار نہیں ہے، جہاں ان کی قربانیاں ہیں، جانوں کی قربانیاں ہیں، مالی قربانیاں ہیں، اپنی قربانیاں ہیں، اتنا کسی کے دامن میں نصاب نہیں ہے۔ تو میں نے امت میں یہی بات کہی ہے کہ ایک نصاب کے ٹائٹل پر فیصلہ کر لیا جائے، جن رویوں کو قرآن نے پذیرائی دی ہے وہ ایثار پر مبنی ہو، وفا پر مبنی ہو، جد و جہد پر مبنی ہو، غزوات پر مبنی ہو، تو جہاں اہل بیت نے کردار دیا ہے وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ اس لیے ہم نے قرآن کریم کے نظم نسق کو سامنے رکھ کر، اس کی قطعیت کے تقدس کو سامنے رکھ کر یہی ٹائٹل دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ سے کسی کا مقابلہ ہو سکتا ہی نہیں۔ خدائے ذوالجلال نے کائنات کے نظام کے اندر کوئی ایسا وجود پیدا ہی نہیں کیا جس کو اہل بیت کے مد مقابلہ کھڑا کر کے اور اس کا مفاضلہ کیا جائے، ترازو کیا جائے، ایسا ہے ہی نہیں، بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام وجود رسالت کا حصہ ہے،
جس طرح رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل بھی کوئی حیثیت اور کسی کی کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جن شیخین کو یہ مد مقابل لانا چاہتے ہیں ان شیخین کا اپنا مزاج اور رویے اور حرمت محب جذبات جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اہل بیت مخدوم ہیں اور ہم خادم ہیں۔ تو کبھی خادموں اور مخدوموں کا بھی مفاضلہ اور مقابلہ اور موازنہ ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر اہل محبت جس کے اندر ایمان کا نور موجود ہے وہ اس کتاب کو اپنے گھر میں محفوظ رکھے، اور جب بھی کوئی آپ پر یلغار کرے مولوی تو اس کے سامنے یہ شیشہ دکھا دینا، انشاءاللہ جس طرح شیشے کو دیکھ کر ریفلیکشن میں کوا بھاگ جاتا کرتا ہے، تو ایسے ہی یہ مولوی جو شور شرابہ کرتے ہیں یہ بھی بھاگ جائیں گے اللہ کے فضل و احسان سے۔ اور پھر میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس کتاب کو غیر جانبدار ہو کر ٹھنڈے دل سے پڑھیں، پڑھ کر اس پر علمی تجزیہ دیں۔ دین اللہ کے حضور سے نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے، سینہ مصطفیٰ سے بیان فرمایا گیا ہے، لہذا امت کو قرآن کی عظمت پر یقین رکھنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات پر، مقتضیات پر یقین رکھنا چاہیے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات عصمت میں ایک حرف بھی اس مفاضلے کے ٹائٹل پر نصب نہیں فرمایا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ قرآن و سنت کی روشن آیات نے جہاں اہل بیت کے تقدس کا بیان کیا ہے، اس حرمت پر بیان کیا ہے کہ ان آیات کا معنی سوائے اہل بیت کے کوئی بطور مانوی فرد بن ہی نہیں سکتا۔ تو جب ان کے معنی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو ان سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے پوری تفصیلات کے ساتھ یہ مطالعہ دے دیا ہے۔